شیخ ایک اور سوال یاد آ گیا، سوری میں کافی سوال پوچھ رہا ہوں. یہ تراویح کے متعلق بھی کافی رائے جو ہے ہمیں سننے ملتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 8 ہی ہے، سعودی میں بھی لوگ 8 پڑھتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں 20 ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں 20 تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوئی تھی. تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ ایکچولی ہے کتنی، مطلب اس کی کوئی مقدار ہے، یا کہ آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے تہجد میں دیکھے عموماً جب وقت نہیں ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم صبح میں اٹھے اور زیادہ وقت نہیں ہے تو ہم 2 نفل بھی تہجد پڑھ لیتے ہیں. تو تہجد میں وہ جی ایک فلیکسیبلٹی ہے، اویلیبل ہے، اور ہمیں پتہ ہے تو وہ حساب سے ہم پڑھ لیتے ہیں. تراویح میں ایسا کچھ ہے منیمم ریکوائرمنٹ کہ نہیں اتنا پڑھیں گے تو ہی وہ قیام اللیل کہلائی جائے گی ورنہ نہیں کہلائی جائے گی؟ ایسا کچھ ہے اس؟ ایک بار پھر دہرائیں گے اس کو مختصر کر کے جو آپ نے جملہ کہا. یہ تراویح کی جو رکعتیں ہاں، ہیں تراویح کے 20 ہے تعلق یا سے 8 عام ہے؟ دنوں میں آپ نے کہا کہ عام دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ جیسے تہجد پڑھتے ہیں جیسے ابھی عام دنوں میں، تو اگر وقت جی نہیں ہے تو 2 رکعت جی بھی پڑھ لیتے تہجد کی نیت سے جی کہ بھائی چلو وقت نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ لی اور پھر صبح صادق جی ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا. جی تو جی تراویح میں ایسا ہے پاسبلٹی کہ نہیں تو کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں 8 ہی پڑھنا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں 20 پڑھنی ہے. دیکھیے مختلف جی، لوگوں آپ کا کے جو سوال ہے کہ مطلب تراویح کی رکعت کتنی ہے، تراویح میں کتنی رکعت پڑھی جائے، تو جی اس کے تعلق سے ہم ایک حدیث دیکھیں گے جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1147 1147 نمبر پر ہے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیسی نماز پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے اور ان 4 رکعت کی خوبصورتی کے بارے میں اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھو کہ بہت ہی لمبا پڑھتے تھے اور بہت ہی اچھے انداز میں. پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے اور بہت ہی خوبصورت اور لمبے وقت تک پڑھتے تھے. ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے تھے. تو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سارے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا. اب آپ کا جو سوال تھا اس کے اندر ایک اور سوال تھا کہ اگر کوئی کم کرے یعنی 2 رکعت پڑھے تو کیا چل سکتا ہے؟ تو یہ نفلی نماز ہے، اس کو کم اور زیادہ جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ 11 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب 2 کوئی پڑھے، کوئی 4 پڑھے، کوئی 6 پڑھے، کوئی 8 پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن 11 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمارے لیے واضح کر دیتی ہے. لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ اسے ایسے شدید اختلاف کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت کا مہینہ ہے تو اس میں جتنا بندہ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. لیکن پھر بھی ہم دیکھیں، ایک چیز ہم یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عبادت میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں بڑھ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو انجام نہیں دیا تو ہم اسے کیوں انجام دیں؟ لہذا ہمیں کیا ہے، پابند رہنا چاہیے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اتبعوا ولا تبتدعوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کے پیچھے چلو، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی اتباع میں رہیں، اس میں زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب ہے. لہذا 8 رکعت ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت یہی ہے کہ 8 رکعت پڑھی جائے. ورنہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا ہے، ہر کسی کو عبادت کی خواہش ہوتی ہے، تو اگر کوئی زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بلکہ بعض سلف سے ملتا بھی ہے کہ وہ زیادہ پڑھا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے. لیکن یہ کہ اگر کوئی کم کرنا چاہے، وقت نہ ہو، یا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ 2 یا 4 رکعت پڑھ لے، تو 2 اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی جزاکم اللہ خیر.